اسی دربار میں بلایا گیا امیر المومنین کے ایک چاہنے والے کو، کہا گیا کہ گئے، سلام علیکم ہوا، امیر المومنین کا صحابی ہے۔ امیر المومنین کتنے سال؟ 4 سال 6 مہینے کہہ لیجیے آپ، 4 سال 6 مہینے۔ کہا کہ صف لی علی، علی بن ابی طالب کے بارے میں کچھ بتاؤ مجھے۔ کہا کہ عف عنی، معاف کرو مجھے، کیا بتاؤں علی کے بارے میں؟ کہا کہ نہیں، بتانا تو پڑے گا۔ کچھ دیر یہی گفتگو چلی، اس نے کہا نہیں مجھے معاف رکھو، میں نہیں بتا سکتا۔ کہا کہ نہیں، بتانا تو پڑے گا، نہیں چھوڑوں گا، بتاؤ۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں مجھے بتاؤ، اور ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا دعویٰ ہونے لگا ہے کہ جن کے پاسپورٹ نارنجی، مرون اور بلیو ہیں ان کے ایک الگ دماغ ہیں، بر صغیر میں رہنے والوں کے الگ دماغ ہیں۔ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ سلمان اور ابوذر کے بعد وہی ہے، آتا جاتا کسی کو کچھ نہیں ہے، لیکن دماغ کہاں؟ مولانا ہم لوگ جو ویسٹ میں ہمارا ڈائمینشن الگ ہے۔ سرکار آپ کا ڈائمینشن علی بن ابی طالب والا ہے کہ نہیں؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ مولانا ہم لوگ جو بر صغیر میں رہتا ہے ہمارے یہاں دوسرا، آپ کا ڈائمینشن دوسرا تیسرا، یہ بات نہیں ہو رہی۔ آپ جناب امیر المومنین کے بلڈ کیمسٹری کے ساتھ آج کے بچوں کے بقول آپ کی بلڈ کیمسٹری کتنی میچ ہوتی ہے؟ یہ بر صغیر نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو چھوڑیے، انڈیا پاکستان کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، آپ کے پاس تمام کے تمام ذرائع وسائل ہیں، مختلف میڈیم ہیں، آپ کے پاس بھرمار ہے میڈیا کی، بٹن دبائیے، جو چیزیں سافٹ ویئرز ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے، مجھ سے اگر پوچھا جاتا ہے اس حدیث کو دیکھنے سے پہلے کہ جو جناب امیر المومنین کا صحابی بیان فرما رہا ہے جناب امیر المومنین کے بارے میں، آپ گفتگو کو شروع کرتے تو کہاں سے؟ یہ ہے لیول علی بن ابی طالب کا کہ بیابان میں رہنے والے بدو کو اپنی ذات سے جب متعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا، تو جب علی کا صحابی علی کے بارے میں گفتگو کرے گا تو اس مقام سے کرے گا جہاں دنیا کا کوئی فلسفی نہیں پہنچ سکتا۔ علی کو جس نے علی بن ابی طالب کو چاہا، ٹوٹ کر چاہا، اور جس نے نفرت کی، ٹوٹ کر کی۔ امیر المومنین جو محبت کرتا ہے مرنے کے لیے تیار ہے، اور جو نفرت کرتا ہے وہ مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عجیب سلسلہ ہے۔ تو ذات علی بن ابی طالب کہا کہ صف لی علی، علی کی توصیف بتاؤ۔ کہا کہ معاف کرو۔ کہا کہ نہیں، بتاؤ کہاں سے شروع کرے؟ میں آپ کے سب کے سامنے اگر وقت ہوتا ایک ایک پرچہ دیتا، اور میں کہتا کہ جس نے یہ حدیث سنی ہے وہ جواب نہ لکھے، جس نے یہ حدیث آج تک نہ سنی ہو وہ جواب لکھے۔ آپ کیا لکھتے؟ وہ جواب اپنے ذہن میں لائیے۔ شروع جب کیا علی بن ابی طالب کے صحابی نے تو کہا کانا واللہ بعید المدی، علی بن ابی طالب ویژنری انسان تھا۔ دیکھیے، میں یہ بات کہوں کہ نہ کہوں، بڑے ششپن کا شکار ہوں اس وقت، لیکن کہہ دوں حق علی بن ابی طالب ہے، بخدا یہ میرا حق ہی نہیں ہے، یہاں پر کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے۔ جس دھیمے طریقے سے آپ لوگوں نے سنا نا، تو اپنے فاصلے کو درک کیجئے اس بدو صحابی سے، اپنے فاصلے کو۔ اگر ابھی کوئی نہیں، یہ بالکل، یہ واللہ توہین میں نہیں کر رہا، حق علی بن ابی طالب میں چاہتا ہوں منتقل ہو آپ تک۔ کیا اوقات میری اور آپ کے مولانا نعرہ دین لگا وصلوات واہ نہیں ہوئی؟ نہیں بابا، یہاں کوئی اوقات نہیں ہے کسی اپنے چیز کی۔ حب علی بن ابی طالب کی بھٹی میں سلمان پگھل کر ختم ہو چکے، میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ لہٰذا کوئی سمجھے ہی نہیں کہ ہم کوئی ہم نے مجلس پڑھی اور ایسا ریئیکشن نہیں ہوا، رسپانسو نہیں تھا مجمع، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ درک کرنے کی کوشش کیجئے کہ علی بن ابی طالب کا صحابی کیسا تھا، کہ اس تمام ان پڑھ ہونے کے باوجود، اسکول کی شکل نہ دیکھنے کے باوجود، جب دربار میں کہا جا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب کے اوصاف بیان کرو، فرمایا کان واللہ بعید المدی شدید القوی ینفطر العلم من جوانبہ وینحدر الحکمت من نواحیہ۔ یہ 4 خصوصیات بتائیں علی بن ابی طالب کے صحابی نے۔ میں ہوتا دروازہ خبر اکھیڑا، میں ہوتا ہجرت کی رات بستر بس ہویا، یعنی وہ تمام چیزیں جن کے لیے آیات نازل ہو چکی ہیں، علی بن ابی طالب کا مرحلہ اس سے کہیں آگے ہے۔ یہ تو وہ واقعات تھے جو خدا نے دیکھے، آیات نازل کر دی۔ جو چھپا ہوا گوشہ ہے علی کا، وہ کہاں پر ہے؟
علی بن ابی طالب منتقل کریں گے. سر اللہ الاکبر علی بن ابی طالب کی ذات ہے. وہ چھپا ہوا گوشہ وہ کہاں پر ہے؟ یہ ظاہری گوشے ہیں سارے. اور میں ابھی وقت ہوا تو شیخ کاظم عذری کے میں 2-4 شعر آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہا کہ بعید المدہ، مدہ کہتے ہیں وسعت نظر کو، بعید المدہ. بدو ہو تم عرب کے، تمہاری سب سے زیادہ ٹیکنیکل چیزیں تھیں وہ کھجور اور بیر کے درختوں کو لگانا، کنواں کھود لینا، چیک کر کے بتانا کہ کتنے اونٹ یہاں سے گزرے ہیں، کتنے اونٹ نہیں گزرے، اور بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی، کنواں کتنے فاصلے پر ہے یہاں سے، شہد کی مکھیوں پرندوں کو دیکھ کر. یہ علم تھا، بہت بڑا علم تھا. ستاروں کو دیکھ کر سمجھنا کہ رستہ کہاں پر ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ کان واللہ بعید المدہ. علی بن ابی طالب کا ویژن بہت گہرا تھا. کیا ہمارے نوجوان بچے اس مرحلے پر ہیں؟ ویژن مولا کا بڑا گہرا تھا. اس درد کو سمجھیے. علی بن ابی طالب کی جو شخصیت کا جو کنواں ہے نا، زندگی بھر کھودتے رہیے، اس میں سے میٹھا پانی نکلتا رہے گا. لہذا کان واللہ بعید المدہ شدید القوا، طاقت بڑی شدید تھی علی بن ابی طالب کے وجود میں. علم اور حکمت علی کے دونوں پہلوؤں سے پھوٹتے رہتے تھے، اس چشمے کی طرح سے کہ جس چشمے کا پانی کبھی نہ تھمے، مسلسل بہتے رہتے تھے. اذا سألناہ یجیبنا، جب ہم علی سے سوال کرتے تھے جواب دیتا تھا. اذا دعوناہ اتینا، جب بھی ہم نے کہا ہمارے گھر آئیے، علی ہمارے پاس آ جاتے تھے. اور فرمایا عجیب جملے ہیں. اور پھر اس کے بعد مسکراہٹ کی توصیف بیان کی علی بن ابی طالب کے، اور تمام کی تمام چیزیں. جب ہم سوال کرتے تھے علی جواب دیتے تھے، جب ہم اپنے گھر بلاتے تھے علی آ جاتے تھے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، بیٹھتے تھے. اور پھر فرمایا صحابی نے کانا واللہ مع ذلک احیب من ذی لبدتین. اس کے باوجود بھی علی بن ابی طالب کا اخلاق اتنا لطیف تھا، ڈیلیکیٹ تھا، سافٹ مزاج تھے، نرم مزاج تھے. اس کے باوجود ہمارے دلوں پر جو شخصیت کی دھاک تھی علی کے، وہ شیر کی طرح ایک ہیبت تھی. یہ 2 متضاد چیزیں ہیں جو جوڑ رہی ہیں، اتنے پیار کے ساتھ بلانا اور یہ ہیبت ہونا. یہ ایک مسئلہ ہے کہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ محبت اور کڑی نگاہ، ان دونوں کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے. آپ کی ذات میں محبت بھی ہو اور آپ کڑی نگاہ کے ذریعے قابو میں بھی رکھیں اپنے مد مقابل کو. یہ آپ کی نیت سے نہیں ہوتا. سرکار اگر ارادے سے ہوتا تو خداوند تبارک و تعالیٰ مسلسل کہہ رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کے مقابلے میں بلند نہ کرو. لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم بعضا، اونچی آواز سے ایک دوسرے سے نبی کے سامنے بات مت کرو. یہ تم کس طرح سے نبی کو پکار کر کہہ رہے ہو رائنا قول انظرنا، کہو یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ کیجئے. دیکھو رسول خدا کو آپس کے ناموں کی طرح مت بلاؤ. رسول خدا کا یہ اخلاق ہے. پروردگار عالم کہہ رہا ہے. اب جب پروردگار عالم کہہ رہا ہے تو نبی کی مرضی بھی یہی ہے کہ ان آیات پر عمل ہو. لیکن کیا سب نے عمل کر لیا؟ نہیں کیا. یعنی امام ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، خدا ہو، اس کی مرضی جتنی بھی ہو، لوگ جب چاہتے ہیں جس طرح سے چاہتے ہیں دین پر عمل کرتے ہیں. لہٰذا آپ یہ دیکھیے کہ جناب امیر المومنین جو تربیت فرما رہے ہیں متضاد انداز سے اپنے شاگردوں کی، جب اس شاگرد سے پوچھا گیا علی بن ابی طالب کیسے ہیں تو 2 متضاد چیزوں کو پیرالل بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب بعید المدى شدید القوا. عجیب نگاہ تھی علی ابن ابی طالب کی. علم اور حکمت علی کے وجود سے چشمے پھوٹتے تھے، اور جب بھی ہم علی سے سوال کرتے تھے علی جواب دیتے تھے. جب بلاتے تھے دعوت پر تو علی دعوت پر آ جاتے تھے. کانا مع ذلک واللہ احیب من ذی لبدتین. اور اس کے باوجود علی ابن ابی طالب کی ہیبت شیر کی طرح تھی. جب شیر کی بات کی اور ہیبت کی بات کی تو اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ آن پڑا. وہ یہ کہ بہت سے بد کردار، بد مزاج چاقو اور پستول کے زور پر جو گلی کوچوں میں بد کرداری کے مظاہرے کرتے ہیں، ان کی بھی ہیبت ہوتی ہے لوگوں کے دلوں پر. اس ہیبت میں اور اس ہیبت میں فرق کیا ہے؟ جب یہاں تک بات آئی تو کہا کہ لیس کما یحابک طغاة اہل الشام، اس طرح نہیں کہ جیسے تمہارے شہر کے غنڈے تمہارا احترام کرتے ہیں. یہ ہم لوگ ہیں خوف خدا رکھنے کے بعد، اس طرح سے نہیں جس طرح سے تمہارے شہر کے غنڈے اور بد کردار تمہارا
تمہاری ہیبت ہے، یہ ہیبت دوسری ہے. کہا کہ دیکھو ما انصفک علی، علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اب بات مسئلہ ہاتھ سے نکل گیا، تو اب علی نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا. اذ بقی وقتل اولادک، کیونکہ خود تو باقی رہا صفین میں، نمل میں، جمل میں، نہروان میں، تیرے تینوں بیٹے مر گئے. یہ علی نے انصاف نہیں کیا تیرے ساتھ. کہا کہ بل ما انصفت علی، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہا کیسے؟ کہا کہ اس بقی تو فمات، میں رہ گیا علی چلا گیا. عجیب جملہ. کہا کیف صبرک، اب یہ بتا اب تو علی چلا گیا. اچھا اب سوال پہ سوال ہو نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ علی بن ابی طالب کی فتح ہے کہ آپ نے سب کچھ چھین لیا، لیکن اب بھی آپ کے دل میں ایک امنگ ہے، آرزو ہے کہ کسی طرح سے کوئی علی کے بارے میں کچھ تو بتائے. اس کو معجزہ کہتے ہیں سرکار. پوچھنے والے کو بھی پتا ہے کہ یہ علی بن ابی طالب کا چاہنے والا ہے، پوچھنے والے کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ علی بن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، پوچھنے والا جانتا ہے کہ یہ علی کے فضائل سنائے گا. مجھے علی بن ابی طالب کے فضائل، اگر میری طبیعت اور مزاج کو دیکھا جائے، مجھے مولا کے علی کے فضائل پسند نہیں ہیں. میں نہیں چاہتا نماز پہ گفتگو کر لو، روزے پہ کر لو، قرآن کی تلاوت کروا لو، مجھے علی بن ابی طالب کے نام سے چڑھ ہے. میں علی بن ابی طالب کا ذکر نہیں سننا چاہتا. لیکن اس مسئلے کو، نفسیاتی مسئلے کو حل کیسے کیا جائے؟ جب بھی کوئی آتا ہے کچھ نہ کچھ پوچھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، یہ ہے کیا؟ یہ وہ چیز ہے، وہ آتیناہ ملکا عظیما. آل ابراہیم کی 3 خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آل ابراہیم کو ملک عظیم دیا گیا. یعنی ہے دشمن، لیکن آرزو یہ کہ علی تھے کیسے، یہ تو بتاؤ. یعنی یہ بات کیا بتاتی ہے کہ بس دیکھیے مجھے ہیرا ہے، مجھے اس سے چڑ ہے، نفرت ہے، پیسے بھی نہیں ہیں خریدنے کے. اچھا وہ ہیرا دیکھ کے آئے، نمائش میں گئے تھے، ایگزیبیشن میں، جی کیسا تھا؟ سنتے ہیں ہے نفرت، بتاؤ تو صحیح. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہیبت دل کو جکڑ چکی ہے آپ کے. یہ اور مسئلہ ہے کہ ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم، کہ مختلف شیاطین جو ہیں اپنے چاہنے والوں کی طرف کچھ نہ کچھ پیغامات بھیجتے رہتے ہیں. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سورہ قل اعوذ برب الناس جا کے پڑھ لیجئے گا. اب یہ بھی ایک سلسلہ ہے جو اپنے آپ کو بچا کر نکال لایا. تو یہ سلسلہ جناب امیر المومنین کی شخصیت ایک اس طرح کی شخصیت ہے.